اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پہ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قبر انور کی زیارت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت سنت موقدہ قریب واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اور اگر یہ لوگ جس وقت کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے۔ اس آیت میں گناہ گاروں کے گناہ کی بخشش کے لیے الرحمن الرحیم نے 3 شرطیں لگائی ہیں۔ نمبر 1 دربار رسول میں حاضری، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 رسول کی دعائیں مغفرت۔ اور یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری دینی حیات ہی تک محدود نہیں بلکہ روضہ اقدس میں حاضری بھی یقیناً دربار رسول ہی میں حاضری ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے تصریح فرما دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا یہ فیض آپ کی وفات اقدس سے منقطع نہیں ہوا ہے۔ اس لیے جو گناہ گار قبر انور کے پاس حاضر ہو جائے اور وہاں خدا سے استغفار کرے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی قبر انور میں اپنی امت کے لیے استغفار فرماتے ہی رہتے ہیں، لہٰذا اس گناہ گار کے لیے مغفرت کی تینوں شرطیں پائی گئیں، اس لیے انشاءاللہ تعالی اس کی ضرور مغفرت ہو جائے گی۔ قبر انور کی زیارت سے متعلق 3 احادیث مبارکہ۔ نمبر 1 جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ نمبر 2 جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ نمبر 3 جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میرے حیات میں میری زیارت کی۔ اور جو حرمین شریفین میں سے ایک میں مر گیا وہ قیامت کے دن امن والوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقدس زمانے سے لے کر آج تک تمام دنیا کے مسلمان قبر انور کی زیارت کرتے اور آپ کی مقدس جناب میں توسل اور استغاثہ کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہ مبارک سلسلہ جاری رہے گا۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وفات اقدس کے 3 دن بعد ایک اعرابی مسلمان آیا اور قبر انور پر گر کر لپٹ گیا، پھر کچھ مٹی اپنے سر پر ڈال کر یوں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو کچھ فرمایا ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا جس میں اس نے ارشاد فرمایا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ میرے حق میں مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اعرابی کے اس فریاد کے جواب میں قبر انور سے آواز آئی کہ اے اعرابی تو بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔